اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تو اتنے زبردست قربانیاں پیش کی دین اسلام کے لیے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ آج جب انسان ان کی قربانیوں کو پڑھتا ہے اور کتابوں میں جب ان کے تذکرے سنتا ہے تو حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ آج جس ایمان کے لیے اور جس دین کے لیے ہم اپنی دکانوں تک کو بند کرنا گوارا نہیں کرتے، جس نماز کے لیے 5 منٹ کا وقت نکالنا ہم سے مشکل ہوتا ہے، میرے عزیزوں، اسی نماز کے لیے اور اسی دین کے لیے اور اسی ایمان کو دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے، اسی سچائی کو اور اسی حقیقت کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے صحابہ کرام نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنے گھر کو ویران اور برباد کیا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، اپنے وطن کو چھوڑا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اتنی بڑی قربانی آپ کی ہے اسلام کے اندر، اللہ اکبر۔ آج انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اس قدر قربانی پیش کرنے کی۔ امیہ ابن خلف جو اسلام کا بڑا کٹر دشمن تھا اور مکہ کے سرداروں میں سے تھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ 22 سال اس کی غلامی میں رہے، 1-2 سال نہیں، 22 سال کی ایک لمبی زندگی اور لمبا وقت انہوں نے اس کی غلامی میں کاٹا ہے۔ جب آپ مسلمان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے تو امیہ ابن خلف نے آپ پر ظلم و ستم کے ہر طرح کے حربے استعمال کیے۔ اس نے کہا کہ بلال، کیا تم ہمارے معبود کو چھوڑ دیا؟ تم نے ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیا اور محمد کے دین پر ایمان لا چکے۔ تمہیں وارننگ دیتا ہوں کہ تم محمد کو چھوڑ دو، محمد کا ساتھ چھوڑ دو اور ہمارے مذہب کے مطابق زندگی گزارو۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ کریں، ایک غلام جس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں اور جس کا کوئی حق نہیں، وہ کہتا ہے کہ امیہ ابن خلف سن لو، میں نے ایمان قبول کر لیا ہے اور میں نے محمد الرسول اللہ کو اللہ کا نبی مان لیا ہے اور میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو اپنا رب بنا لیا ہے، تمہیں جو چاہے کرنا ہے کر لو، میں اب اس ایمان سے واپس نہیں آ سکتا، اس مذہب کو اور اس دین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اس نے کہا کہ تم میرے غلام ہو، میری بات کو ماننا پڑے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں، آپ نے کہا کہ سن لو، میرے جسم پر تمہاری حکومت چل سکتی ہے، تم میرے جسم کے مالک ہو، لیکن میرے دل اور دماغ کے مالک نہیں بن سکتے۔ میرے دل میں تو میرا رب بس رہا ہے اور میرے دل میں میرے نبی کی محبت بس چکی ہے، میرے نبی کی شان اور میرے نبی کی عظمت پر میرا دل فدا اور قربان ہے، اس کو تم میرے دل سے نہیں نکال سکتے۔ میرے بھائیوں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ظلم اور زیادتی کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ عرب کی تپتی ہوئی ریتیلی زمین، آپ اندازہ کریں کہ دوپہر میں وہ ریتیلی زمین تپ جاتی ہے اور آگ بن جاتی ہے۔ اس ریتیلی زمین پر وہ امیہ ابن خلف جو آپ کا آقا تھا،
جس کے آپ غلام تھے، آپ کے سارے کپڑے اتار کر اس ریتیلی زمین پر لٹاتا تھا اور آپ کے سینے مبارک پر بڑے بڑے وزنی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ آپ ہل نہ سکیں، زمین آگ اگل رہی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چمڑے گل کر کے گر جایا کرتے تھے۔ اس حال میں وہ کہتا تھا کہ بلال سن لے، یا تو محمد سے پھر جا یا پھر اسی طرح تڑپ تڑپ کر مر جا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک پر بس ایک ہی لفظ ہوتا تھا، احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے۔ میرے بھائیوں، حق اور سچائی کے ساتھ جمنا اور حق اور سچائی کا ساتھ دینا یہ ہر زمانے میں قربانی کو چاہتا ہے۔ افسوس ہے کہ ہم اور آپ، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اتنا پیارا اور مبارک دین عطا فرمایا ہے، لیکن اس دین کی کوئی قدر ہمارے دل میں نہیں ہے، اس دین کی کوئی فکر ہمارے دل میں نہیں ہے، اور نہ ہم اس سلسلے میں محنت کرتے ہیں۔ آج 80% سے زیادہ ہمارے نوجوان اور مسلمان، ان کی حالت یہ ہے کہ کلمہ طیبہ تک یاد نہیں ہے، وضو کے فرائض معلوم نہیں ہے، غسل کا طریقے معلوم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کے لیے اپنے